صاحب آج جو یہاں پر پروگرام کیا تمام شہر کے علماء حضرات کو بلایا گیا تو اس پر کیا کہا؟ دیکھیے آج حضرت مولانا محمد احمد صاحب شہر قاضی کی صدارت میں دونوں جمعیت ہماری حضرت مولانا نصیب الدین صاحب مولانا معصوم صاحب اور ہم لوگ سب مل کر کے ایک فطرے کی سرکوبی کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہاں اتراکھنڈ شانتی کے ماحول میں یہاں شانتی کو بھنگ کرنے کے لیے ایک آدمی ہے بہار کا جو اورنگ آباد میں رہتا ہے, جو اپنے آپ کو کبھی کرشن کا اوتار بتاتا ہے تو کبھی عیسیٰ مسیح بتاتا ہے اور کبھی مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے مسیح موعود امام مہدی کا دعویٰ کرتا ہے. تو اس کے کچھ گرگے ہیں جنہوں نے یہ ماحول خراب کر رکھا ہے. یہ ایسا ہتھیار بند گروہ ہے جو راشٹر وادی گتیویدھیوں میں شامل رہا ہے. ابھی ان کے گروہ ان کے سردار پر یعنی شکیل بن ہنی پر جو کرشن کا اوتار کہتا ہے, امام مہدی کہتا ہے اور مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو نعوذ باللہ کہتا ہے, اس کے یہاں ریڈ پڑی جہاں سے جو ہے آدھونک ہتھیار ملے. تو ظاہر ہے کہ جب ان کا بڑا یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے اشارے پر یہ کوئی فنڈڈ جماعت ہو جو مسلمان کے امن کو تب مسلمانوں کے نہیں بلکہ ملک کے امان کو تباہ کرنا چاہتی ہو. آج ہم جو ہے 2-3 دن سے ان کے تعاقب کر رہے تھے اور پیچھا کر رہے تھے, تو یہاں تمام شہر کے علماء ائمہ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ جو ہے 4-5 لوگ پولیس نے پکڑے. سب سے پہلے تو ہم مانیہ ایس پی سٹی اور CO صدر صاحب کا بہت شکر گزاری کے ساتھ ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس طرح کے ورودھی جو ہے گتیویدھیوں میں شامل ہونے والے لوگوں کا جو ہے انہوں نے دھر پکڑ کی ہے. ہم ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں, میں اور شہر قاضی دونوں اور تمام علماء, اور آئندہ بھی امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی سرکوبی اور اس طرح کی کرشن کے اوتار عیسیٰ مسیح اور جھوٹا امام مہدی کا دعویٰ کرنے والے اور ان کے ماننے والوں کو اور امن کو خراب کرنے والوں کو راشٹر کے ہت میں ہندوستان کی بقا کے لیے وہ ہماری آئندہ اسی طرح سے مدد کریں گے, ہم ان کی مدد کریں گے, اس لیے ہم لوگ جمع ہو گئے. مفتی صاحب ایک فرمان جاری ہوا ہے سرکار کی طرف سے, کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے یا پھر کوئی بھی ہو ٹھیلی والے اپنی پہچان جو ہے بتانی پڑے گی کہ ہندو ہے مسلمان ہے. اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ابھی ہم نے بھی سنا ہے کہ پہلے یوگی جی نے کیا اور پھر ہمارے چیف منسٹر جو ہے دھامی جی نے کر دیا. اول تو دیکھو ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں, یہ سیاسی مدعا ہے, ہم لوگوں سے اس کو آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اگر یہ تعصب کی نظر سے کیا گیا ہے, اگر یہ مسلمان اور ہندوؤں کی بھاوناؤں کے کھلواڑ کے تعلق سے کیا گیا تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بالکل لکھ دیں سرکار کے قانون کا پالن کریں کہ سرکار کا آدیش ہے. بلکہ اس کے ساتھ میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا, رزاق اللہ, کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میرا کاروبار گھٹ جائے گا, ٹوپی سر پہ اور رکھ لیں. جتنے دکاندار ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ اپنے سر پر ٹوپی بھی اوڑھ لیں اور اپنی دکانوں پر لکھ دیں کہ ہاں میں ابوالکلام ہوں, میں مسلمان ہوں. آپ کا ماننا یہ ہے کہ شناخت چھپا کر کام نہیں کریں گے, اگر مسلمان ہیں تو فخر سے کہیں گے کہ بالکل ہم اپنے مزدوروں سے دکانداروں سے یہ کہیں گے کہ سرکار کے آدیش کا پالن کیا جائے اور اپنے سروں پر ٹوپی رکھی جائے اور نماز کا اہتمام کیا جائے, اور پھر جس کی سمجھ میں آئے ان کی دکانوں سے پاک رہیں, صاف رہیں, اور پھر ان کی دکانوں سے جو دل چاہے گا. آج یہ ہندوستان ہے, اس میں اچھے ہندو رہتے ہیں, اس میں سارے ہندو تعصب خور نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ ٹوپی والوں سے صاف ستھرا ماحول دیکھ کے زیادہ پسند کرے گا کابڑیا ان سے خریدنا, مجھے ایسی امید ہے کابڑیوں سے. جس طریقے سے کچھ لوگ سماج میں آ رہے ہیں اور آپ نے ان پہ کارروائی کی مانگ کی ہے, کیا ہوا ہے اس میں کارروائی میں؟ دیکھیے فی الحال جو ان پر دھارائیں قانوناً بن سکتی تھی وہ قانونی دھارا مانیہ SSP اجے سنگھ صاحب نے, SP سٹی صاحب نے, CO صاحب نے ہماری مدد کی ہے. ہماری یہاں کی پولیس, لوکل پولیس چوکی نے ہماری مدد کی ہے. ان لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے اور ان کو پنشمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس تاکہ یہ توبہ کر لیں اور اس گتیویدھیوں سے باز آ جائیں. ہم ان کے شکر گزاری اسی لیے تو ہیں کہ انہوں نے مدد کی, ہمیں آئندہ بھی آشا اور امید ہے کہ پولیس اس طرح کے جو ہے خراب تقریب کار لوگوں کے خلاف ہماری مدد کرے گی اور ہم پولیس کی مدد کریں گے. سب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا عمل کرتے ہیں, دکھتے ہی ان کو مسلمانوں کی طرح ہے, داڑھی ان کے ہوتی ہے, ان کو ایک عام مسلمان کیسے پہچانے گی, کیا دعوت؟ دیکھیے عیسیٰ مسیح ایک بہت بڑی ہستی ہے, اللہ کے نبی اور پیغمبر ہے. ایسے امام مہدی ایک بہت بڑی ہستی ہے جو قیامت کے قریب نمودار ہوں گے, اور وہ یہاں سے نہیں ہوں گے بلکہ عرب سے ہوں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سندیش دیا تھا 1500 برس پہلے کہ امام مہدی آئیں گے جو دمشق میں, حضرت مسیح آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام جو دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے. اس وقت میں امامت کرتے ہوئے ہوں گے امام مہدی, دونوں الگ الگ ہیں. یہ مقتدی ہوں گے باوجود نبوت کے, امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے.
इमाम मेहदी के बारे में मुसलमानों को संदेश दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम की तरह होगा, उनका नाम मेरे नाम की तरह होगा, और वो मेरे नस्ल यानी मेरे अपने नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला के कंधे पे हाथ रख के फरमाया कि वो मेरे इसकी नस्ल से होंगे। इसका मतलब ये होगा वो अरबी नस्ल होंगे। तो वाज़ेह दलील है वो बिहार से है, शकील बिन हनीफ। हो ही नहीं सकता, कोई जोड़ नहीं बैठता। दूसरे कुरान ने हजरत ईसा मसीह को ईसा इब्न मरियम कहा है। ये कैथोलिक या दूसरे जो ईसाई हैं उनको भी गुमराह करते हैं, ईसा मसीह की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान के मुनकिर हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं। इसको मुसलमान कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा।